آئیے اس خوبصورت شعر کے ساتھ خوبصورت اور بےباک خطیب کا استقبال کیا جائے، جس سے میری مراد عالی جناب حضرت مولانا مفتی ہلال صاحب صدر جمعیت العلماء لہرپور سے میں التماس کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ مکتب میں ایک ادارے کا کام کیا ہے۔ شاید میری معلومات کے مطابق پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی مکتب نے باقاعدہ حافظ قرآن بھی تیار کیے، اور یہ ان کا احسان حافظ عبداللہ صاحب کا ماننا چاہیے پورے علاقے اور گاؤں والوں کو کہ آپ کی بہت بڑی خطیر رقم بھی خرچ نہیں ہوئی، نہ عمارت، نہ کوئی آپ حضرات کی بہت زیادہ جد و جہد، ورنہ حافظ بننے کے لیے باقاعدہ کسی ادارے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور جو بچہ ہاسٹل میں دارالاقامہ میں رہتا ہے اس کے اخراجات ماں باپ خود اٹھاتے ہیں یا مدرسہ اٹھاتا ہے۔ تو قابل مبارکباد آپ بھی ہیں، اور ان سب سے زیادہ قابل مبارکباد حافظ عبداللہ صاحب ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی ہے حفاظ کرام کی یہاں سے تیاری کی۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اور آپ حضرات بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جو شکل انہوں نے دے دی ہے، مانند لفظاً نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے اور اسی طرح گاؤں کے بچے گاؤں ہی کے اندر حفظ کرنے والے بن جائیں۔ آمین بھی کہہ دو بھائی، یہ بھی بتانا پڑے گا۔ میرے بھائی، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن ایک کلام اللہ اور دوسرا راستہ ہے رجال اللہ۔ اس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ کلام اللہ سے مراد ہے اللہ کا قرآن، اور رجال اللہ سے مراد ہے انبیاء علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جب سلسلہ کتاب کا
سلسلہ دنیا کے اندر رکھا تو آخری کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید ہوا، جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا کلام جو آخری کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا ایک ایک حرف جس پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا ہے۔ آپ پر درود پڑھا جائے تو اس درود کی بنیاد پر بھی اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نسبت کی بنیاد پر قرآن کریم کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کی نسبت بھی اپنی طرف لی ہے، اور یوں کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب توریت نازل کی تو جس قوم پر، جس نبی پر نازل کی تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس کتاب کی ان کی قوم اور اس نبی پر تھی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو ان کی قوم پر ذمہ داری تھی۔ لیکن میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے متن بھی باقی نہ بچے، اور آج کی موجودہ دور میں ہندوستان کی انجیل کچھ اور ہے، اور ہندوستان کی مختلف صوبے اور ریاستوں کے اندر جہاں جہاں بھی کرسچن ہیں، ہر جگہ پر ان کی بائبل اور ان کی انجیل، ان کی کتاب جو آسمانی ہے وہ تبدیل ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی یکسانیت نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کی ذات پر اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تو پھر ان کی قوم نے ان کتابوں کو تبدیل کر دیا، ان کے الفاظ کو تبدیل کر دیا، ان کے معنی کو تبدیل کر دیا، انہوں نے اپنے حساب سے تمام پوری کتاب کو بدل دیا۔ آج موجودہ دور کے اندر یہی وجہ ہے، پوری دنیا کے اندر یہ چیلنج سے کہا جا سکتا ہے کوئی ان کی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا، نہ انجیل کا حافظ ملے گا، نہ توریت کا حافظ ملے گا، نہ زبور کا حافظ ملے گا۔ اگر کوئی پوری دھرتی کے اندر کسی علاقے میں، کسی حصے میں، دنیا کے کسی سمت میں چلے جاؤ، چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے ایشیا ہو، ہر ایک حصے کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں گے ایک قرآن ملے گا، ایک الفاظ ملیں گے، ایک ہی صورت ملے گی، ایک ہی طرح پڑھنا ملے گا، ایک ہی طرح پڑھانا ملے گا، ایک ہی طریقے سے پڑھانے والے لوگ ہوں گے، ایک ہی طریقے سے پڑھنے والے لوگ ہوں گے۔ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ رب نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو 1400 سال گزرنے کے بعد قرآن جس طرح نازل ہوا تھا اسی طریقے سے امت کے سامنے موجود ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لی، اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ، قرآن ایک ہی طرح، حرم میں چلے جاؤ، مکے میں چلے جاؤ، مدینے میں چلے جاؤ، روس چلے جاؤ، چچینیا چلے جاؤ، دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ، کہیں قرآن تبدیل ہوا نہیں ملے گا، لیکن انجیل تبدیل ملے گی، توریت تبدیل ملے گی، زبور تبدیل ملے گی، کیونکہ ان کی ذمہ داری انسانوں پر تھی اور انسانوں نے اپنی خواہشات کے مطابق
اپنی اپنی کتابوں کے اندر اپنے دھرم کی تمام گرنتھوں کے اندر تبدیلی کر دی، اور اللہ نے ان کتابوں کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کیونکہ انہیں ختم ہونا تھا۔ جس دن غار ہیرا میں پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کے سامنے آئے اور کہا اقرا، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلمات نازل ہوتے ہیں، اور ادھر میرے بھائی جس کو حضرت شیخ سعدی نے اپنے جملے میں کہا ہے، یتیمے کی نہ کرتا قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشوش۔ ہاں یہ یتیم عبداللہ ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی اور پوری دنیا میں اعلان ہو گیا، اب کوئی کتاب چلنے والی نہیں ہے، اب کسی کتاب کو نہیں مانا جائے گا، ساری کتابیں منسوخ، ساری کتابوں کے احکام تبدیل، اب ساری کتابیں ختم، اب بات چلے گی تو اللہ کے کلام کی بات چلے گی، بات چلے گی تو اللہ کے قرآن کی بات چلے گی۔ دنیا کو اگر چلنا ہے تو اسی قرآن کے مطابق چلنا ہے، اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو سینے پہ لگانا ہے اور اسی کو سینے میں اتارنا ہے۔ میرے بھائی، اس لیے آج تک حالات آئے، بغداد جو عراق کا شہر ہے اسے بھی لوٹا گیا، بغداد شہر کی دریاؤں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تاریخ اور اسی طرح تمام فنون اور علوم کی کتابوں کے گٹھر دریاؤں میں ڈال کر کے لوگوں نے پل بنا دیے، اس میں قرآن کریم کو بھی ضائع کیا گیا۔ لیکن کیا قرآن ختم ہو گیا؟ قرآن ختم نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک بار کی اور کتاب کی شکل کے اندر بھیجا، ان کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ دو تختیوں کے درمیان میں کتابیں آئیں، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، جنہیں کتاب ملی لے کر کے چلے آئے، لیکن میرے بھائیوں ان کی امت نے اس کی حفاظت نہیں کی، ان کے ماننے والوں نے ان کی حفاظت نہیں کی، اور رب کائنات نے جب حضرت محمد الرسول اللہ پر اپنی کتاب کو نازل کرنا تھا، اپنے کلام کو نازل کرنا تھا، اور دنیا والوں کو بتایا اور یہ سمجھایا کہ اب تک جو نبیوں پر آنے والا جو بھی سلسلہ ہے وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کے پاس آیا ہے وہ کتاب اللہ ہی نہیں بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کتاب اللہ ہی نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح طور پہ نہیں بلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کتاب نہ دی، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح کتاب نہ دی، بلکہ اپنے فرشتے کو، اپنے جبرائیل امین کو اسے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار ہیرا کے اندر اتار کر کے 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے شروع میں باب کیف کان بدء الوحی، بخاری کی پہلی جلد کے اندر اسی بات کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فقط ثلاثہ 3 مرتبہ مجھے دبوچا گیا، مجھے جبرائیل نے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر کے یہ دنیا کو بتایا اور سمجھایا، میں کوئی لکھ کر کے اللہ کے ہاں سے نہیں لایا تھا جس پر حضرت محمد الرسول اللہ کو مجبور کرتا کہ حضرت محمد الرسول اللہ تم اس لکھے ہوئی کتاب کو اور لکھے ہوئے اس پیغام کو پڑھو، بلکہ میں نے اس وقت جب کہا اور جب آپ کو سینے سے لگایا، میں نے یہی کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ حضرت محمد الرسول اللہ کو 3 مرتبہ لگایا،
سینے سے چمٹایا. حضرت محمد رسول قوت جواب دے گئی. حضرت محمد رسول اللہ سے جبرائیل امین کہتے ہیں پڑھیے اپنے رب کے نام سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سینہ جناب محمد رسول اللہ کے سینے سے لگاتے ہیں تو پتہ یہ چلا یہ قرآن لکھ کر کے نہیں آیا، پہلے سینہ بسینہ آیا. یہ قرآن لکھ کر کے نہیں آیا، یہ کتاب کی شکل میں پہلے نہیں آیا، بلکہ سینہ بسینہ آیا. اللہ کا کلام حضرت جبرائیل امین کو پہنچا. جبرائیل امین نے جناب محمد رسول اللہ کے سامنے جا کر کے اللہ کے کلام کو اور اللہ کی گفتگو کو بیان کیا، اللہ کے کلام کو اور قرآن کو پڑھ کر کے سنایا. میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، یہی وجہ ہے کہ پچھلی کتابیں جن کو کتاب کی شکل میں اللہ نے نازل کیا ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. قرآن کریم سینہ بسینہ ہے، یہ کتاب پر موقوف نہیں ہے. قرآن کریم سینہ بسینہ آ رہا ہے، یہ کتاب پر موقوف نہیں ہے. قرآن جو اس وقت موجود ہے، اس کے حروف، اس کے الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم جب پڑھتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں، تب کلام بنتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا ایک وقت وہ بھی آنا ہے جب اللہ تعالیٰ اس قرآن سے الفاظ کو ختم کر دے گا. اس وقت سینوں کے اندر صرف قرآن موجود ہوگا اور ان اورات کے اندر اور ان تحریروں کی شکل کے اندر یہ قرآن محفوظ نہیں ہوگا، سینوں کے اندر محفوظ ہوگا. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، انگریز جب اس ملک کے اندر آیا اور اس نے سب سے پہلے یہی نشانہ بنایا کہ مدرسوں کو ختم کر دیا جائے، اور اس نے پلاننگ کے تحت تمام مدرسوں کو بلڈوز کیا. دہلی کے اندر بڑے بڑے شہروں کے اندر سارے مدرسے ختم کر دیے، اور پھر ایک انگریز جاتے جاتے جنگل میں بیٹھ گیا اور پہنچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے آپ کے گاؤں کی طرح کہ ایک جنگل کا علاقہ ہے اور 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن بیٹھا ہوا ہے. پڑھو قرآن، سارے کے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے قرآن یاد کر رہے ہیں. انگریز تھوڑا بہت قرآن پڑھنا جانتا تھا، اس نے آ کر کے بچوں سے غلط قرآن پڑھنا شروع کیا. بچوں نے ٹوکنا شروع کیا کہ نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں. ادھر سے ادھر آیت پڑھتا، ادھر سے ادھر پڑھتا، بچوں کا امتحان لے رہا ہے. میرے بھائی وہ انگریز وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنے سب سے بڑے سردار سے یہ رپورٹ لگائی اگر تم دلی کے گلیوں میں اور چوراہوں اور چوکوں پر تم لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کو جلا کے راکھ کر دو، قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا کلام ختم ہونے والا نہیں ہے. تم کلام اللہ جو 2 دفتروں کے درمیان میں موجود ہے اسے جلا کر کے راکھ کر سکتے ہو، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے سینے کے اندر اللہ نے قرآن کو رکھا ہے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری تو لی ہے اور اس ذمہ داری کے اسباب بھی اللہ نے بنائے. اللہ نے اس کے اسباب بھی بنائے. ذمہ داری اللہ نے لی. اسباب کیا ہے؟ اگر کوئی الفاظ کے اعتبار سے غلطی کرتا ہے تو حافظ قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، فلاں آدمی فلاں جگہ پہ غلط پڑھ رہا تھا. اگر کوئی معنی میں غلطی ہوتی ہے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ پہ غلطی کر رہا تھا. اگر کوئی تفسیر میں غلطی کرتا ہے مفسرین کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں چیز کی غلط تفسیر کر رہا تھا. اور معنی کے بعد پھر ان معنی کے اندر چھپے ہوئے تمام مسائل جو امت کے سامنے ان کی ضرورت کے اعتبار سے آتے رہیں گے، فقہا کی جماعت کو اللہ نے کھڑے کر دیا. وہ معنی کے اندر چھپے ہوئے تمام مسائل کو نکال کر امت کے سامنے رکھتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے اسباب کے طور پر ان حفاظ کو کھڑا کیا، اسباب کے طور پر علماء کو کھڑا کیا، اسباب کے طور پر تمام مفسرین کو کھڑا کیا، اسباب کے طور پر
ائمہ مجتہدین کو کھڑا کیا۔ میرے بھائیوں، نہ حافظ ختم ہوں نہ مدرسہ ختم ہوگا، نہ مکتب ختم ہوگا، نہ علماء کی جماعت ختم ہوگی، دنیا لاکھ چاہے، لیکن یہ چراغ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے چلنے کی ذمہ داری لی ہے، تمام طوفان آ جائیں لیکن ان طوفانوں کے آگے چراغ بجھنے والا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ایک بات انسان یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن ایک بار قرآن کو یاد کرتا ہے اس کے سینے میں ایسا محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں ایک واقعے کا ذکر فرمایا کہ ایک عیسائی پادری انتہائی خوبصورت اور جسم جثے والا ہماری علمی مجلس میں آتا ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کی ذہانت اور علمی گفتگو سن کر کے میں نے اس سے کہا، بھائی تو مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں قبول کر سکتا، مجھے اپنے مذہب پر اطمینان۔ وہ پادری عیسائی وہاں سے چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میرے دل کے اندر یہی بات رہی کہ جب آپ نے دعوت دی تھی اسلام کی کہ لاؤ چلو ان تمام لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں۔ وہ پادری اچھا رائٹر بھی تھا، وہ تمام کتابیں لکھتا، لوگوں کی ہر مذہب کی کتابیں لکھتا اور لکھ کر کے ان میں تقسیم کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے عیسائیوں کے پاس جا کر کے ان کی کتاب لکھی، ان کو دیا، لیکن اس میں ہم نے کام یہ کیا، آگے کا پیچھا کیا، پیچھے کو آگے کیا، کچھ جگہوں پہ بدل دیا، کچھ جگہوں پہ ختم کر دیا۔ اسی طرح یہودیوں کے پاس گئے، ان کی بھی کتاب لکھی، ان میں بھی ہم نے تبدیلی کی، کہیں کمی کی، کہیں اضافہ کیا۔ ہم کو جب ہم نے ان کتابوں کو ان لوگوں کے حوالے کیا تو وہ انہوں نے ہمیں اعزاز سے نوازا، ہمیں تمام طرح کے کرام سے نوازا، تمام طرح کے چیزوں سے نوازا، دعائیں دی، لیکن ہم نے اسی طرح تیسری کتاب قرآن کریم کو بھی اسی طرح لکھا، ادھر سے ادھر کیا، ادھر سے ادھر کیا، کچھ بیچ میں غائب کر دیا، کچھ بیچ میں ختم کر دیا، کہیں آگے بڑھا دیا، کہیں کچھ اور بنا دیا، اور اس طریقے سے ہم نے مسلمانوں میں جا کر کے وہ کتاب لے کر کے قرآن کریم کا نسخہ جو لکھا تھا وہ مسلمانوں کے درمیان میں پیش کر دیا۔ مسلمانوں کے بچوں نے اس قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تو ظاہر ہے اس کی حرکت تھی، اس نے کہیں اضافہ کیا، کہیں کمی کی، کہیں ادھر کی آیتیں ادھر، ادھر کی آیتیں ادھر، ایک سورت کہیں ادھر کہیں ادھر، اس طرح پورا خلط ملط کر رکھا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو قرآن کریم، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم ان کے سینوں میں اتارتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کریم کلام اللہ کو دیکھ کر کے غضبناک ہوتے ہیں، اور اس پادری اور اس رائٹر کے گھر کے پاس دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، باہر نکل کے آ، تیری یہ مجال کیسے ہو گئی اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کرنے کی؟ اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کا یہ قرآن ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کی اور ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ہمیں پتا ہے تو نے بنا جگہ پر غلطیاں کی ہے، تو نے اس مضمون کو ادھر سے ادھر کیا ہے، تو نے اس سورت کو ادھر سے ادھر کیا ہے، یہاں پر کمی کی ہے۔ وہ کہتا ہے جب وہ معصوم بچوں کا احتجاج میں نے سنا اور ان کی حالت میں نے دیکھی، اس دل کے اندر یقین آ گیا، اس دن یقین آ گیا اگر دنیا کے اندر کوئی سچی کتاب ہے اس کا نام اللہ کا قرآن ہے۔ دل کے اندر یہ خیال آیا، اور خیال آنے کے بعد اللہ نے مجھے فوراً توفیق دی اور میں اسلام قبول کر گیا۔ 1 سال کے بعد پھر وہ جاتا ہے اور جا کر کے اسلام کی حقانیت کو واضح کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک بار کی پوری کتاب کی شکل میں نازل کیوں نہیں کیا؟ ایک تو وجہ وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ تعالیٰ
نے اس سے پہلے کتابی شکل میں تمام نبیوں کو اور صحیفوں کی شکل میں جو تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ لیکن اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا تو قرآن کو یک بارگی نہیں، ایک مرتبہ ہی میں نہیں اور کتاب کی شکل میں نہیں، بلکہ اللہ نے دھیرے دھیرے اپنی حکمت اور اپنی مرضی اور قدرت کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کو اللہ نے کتاب کی شکل میں پہلے نہیں اتارا، تھوڑا تھوڑا اتارا، جہاں جیسی ضرورت ہوئی ویسا اتارا، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے کہہ رکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کتاب کہتے کس کو ہیں؟ کتاب اس کو کہتے ہیں جو دو تختیوں کے درمیان میں موجود ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن، اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن باقاعدہ کتابی شکل میں نہیں تھا، صحابہ نے قرآن کو یاد کر رکھا تھا، نبی خود حافظ قرآن، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خود حافظ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن، اور اس سے بڑی کیا نسبت ہو سکتی ہے میرے بھائیوں اور بچوں؟ جن کے بچے آج حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کی نسبت جناب محمد رسول اللہ کی طرف ہو رہی ہے، کیونکہ نبی حافظ قرآن، آپ کا بچہ بھی حافظ قرآن، جبرائیل امین بھی حافظ قرآن۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو کتاب کی شکل میں پہلے ہی آگاہ کر دیا، آنے والا وقت ہوگا جس وقت میں یہ کتاب کی شکل میں بنایا جائے گا، اس کو کتاب جو کہیں چمڑوں پہ لکھا، کہیں ہڈیوں پہ لکھا، کہیں لکڑیوں پہ لکھا، کہیں کوئی یاد کر لیتا، کہیں کچھ حصہ کسی کو یاد ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اس قرآن کریم کو صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے لکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلان کر دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے طور پر لی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب جو بن کے بنی، اور یہ قرآن جو کتابی شکل میں بنی، یہ بعد میں بنی ہے، اور دیگر دنیا کی کتابیں آسمان سے جو بھی آئی ہیں وہ پہلے کتاب بن کر کے آئی ہیں، قرآن بعد میں کتاب بنی ہے، اور اللہ نے اس کو حفاظت کی، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور بعض ہمارے سیکولر اور بعض مذہبی تہذیب کے فریفتہ لوگ اپنی زبان سے کہا کرتے ہیں اجی قرآن کریم تو صرف تلاوت کے لیے ہے، بچے کو ناظرہ پڑھا دیجئے، تلاوت کرنے والا بن جائے بس کافی ہے، حفظ قرآن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ 5 سال چلے جائیں گے، کرے گا کیا بعد میں؟ ہم کہا کرتے ہیں بھائی حافظ قرآن، حفظ قرآن یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے، یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا کی ضرورت کیسے ہے؟ براق الفلاح، ہدایہ، یہ معتبر کتابیں ہیں فقہ کی، اور بھی دیگر فقہ کی کتابیں۔ لکھا ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا، ابھی آگے رمضان کا مہینہ آنے والا، 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے، عبادت ہے، اور جس طرح تراویح پڑھی جاتی ہے پورے مہینے میں 20 رکعت، اسی طرح پورے مہینے میں ایک قرآن کا سننا بھی سنت ہے۔ اب میرے بھائیوں، ایک قرآن تراویح کی شکل میں جب سنا جائے گا، اگر کوئی حافظ
قرآن سنائے گا یا قرآن کھول کر کے قرآن سنائے گا؟ علامہ خود کہتے ہیں صاحب ہدایہ، اگر کوئی مصحف اور قرآن کھول کر کے سناتا ہے تو پھر اس کا سنانا یہ قابل غور نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، تراویح نہیں مانی جائے گی۔ تو پھر بابا کون سی شکل ہوگی جس کے ذریعے سے قرآن بھی ہو جائے، تراویح بھی ہو جائے، قرآن بھی مکمل ہو جائے اور سنت عبادت کا ثواب مل جائے اور تراویح بھی مکمل ہو جائے؟ اس کی ایک واحد ہی شکل ہے، قرآن کو حفظ کیا جائے، اور جب تک قرآن کا حفظ نہ کیا جائے اس وقت تک تراویح میں پڑھا نہیں جا سکتا۔ تو پتہ یہ چلا ہماری عبادت مکمل نہیں ہے اگر حافظ قرآن نہیں ہے، ہماری عبادت مکمل نہیں، ہماری نماز مکمل نہیں ہے اگر حافظ قرآن نہیں ہے۔ کون کہتا ہے حافظ قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ خام خیالی ہے آپ کی۔ میرا اپنا تجربہ ہے، 70% جو حافظ قرآن ہوتے ہیں حفظ قرآن کے بعد جب وہ اگلا قدم اسکول میں ڈالتے ہیں، انٹر کریں گے، بی اے کریں گے، جو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، پورے کلاس میں اسکول میں ٹاپ ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمت ان کے سینے کے اندر ہے، ذہن کو اللہ کھولتا ہے، دماغ کو اللہ کھولتا ہے، اور جو محنت کا سلسلہ اور جو مزاج ایک حافظ قرآن کا ہوتا ہے دنیا کے کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کہ یہ دنیا کی ضرورت ہے، یہ دنیا کی ضرورت ہے حفظ قرآن، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، ابھی حالات اچھے ہیں، میں کہا کرتا ہوں ابھی حالات اچھے ہیں، ماحول اچھا ہے، تمہیں چند لوگ جگاتے ہیں تمہاری دروازوں پہ جا کر کے، تم سے بھیک مانگ کر کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں، تمہارے دروازوں پہ جا کر کے لوگ چیختے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر کچھ تو دے دو، لیکن ہم اور آپ اپنا عذر بیان کر دیتے، ہماری پریشانی ہے، ابھی تنخواہ نہیں ملی، ابھی اجرت نہیں ملی ہے، ابھی ہمارے پاس کام نہیں چلتا۔ آپ تمام سارے بہانے کرتے ہو۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ نہ کرے کوئی حالات آپ کے سامنے آئیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں۔ یہی چیچینیاں جو آج موجودہ وقت میں موجود ہے، ان سے جا کر کے پوچھو، جب چن چن کر کے مسلمانوں کو مارا گیا تھا، مسجدوں کو ختم کر کے وہاں کرسچن اور گرجا گھر بنا دیے گئے تھے، جہاں تمام ساری مسجدوں کے اندر تالے ڈال دیے گئے تھے، مدرسوں کو اسکول میں تبدیل کر دیا گیا تھا، کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ لفظ اللہ بھی کہہ سکے۔ سلام ہو ان ماؤں کو، سلام ہو ان ماؤں کو، سلام ہو ان بہنوں کو جنہوں نے اس وقت حالات کا رخ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے علماء سے ملے، علماء نے اپنے لباس کو چینج کیا، علماء نے اپنی حیت کو تبدیل کیا۔ وہ جانتے تھے اگر اسی داڑھی اور اسی پگڑی اور اسی لباس کے اندر رہیں گے تو یہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، یہ گولی مار دیں گے، کیونکہ وہاں اعلان تھا کوئی پورے ملک کے اندر مسلمان باقی نہ بچے۔ مسلمانوں نے طوعاً و کرہاً اپنی لباس، اپنی دستار کو ہٹایا اور پھر سرنگوں میں گھس گئے، اور سرنگوں کے اندر گھسے نہیں بلکہ اپنے قوم کے بچوں کو لیا، ماں سے جا کر کے بھیک مانگی، ہمیں بچہ دے دو۔ 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد حافظ قرآن بنا کے دیں گے، عالم دین بنا کے دیں گے، فقیہ دین بنا کے دیں گے۔ انہیں پتا تھا اگر مدرسوں کا یہ تعلق قرآن کے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب رحمہ دامت برکاتہ کے والد گرامی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ جہاد میں سفر
اور بغل میں ایک آدمی چیچینیا کا مسلمان بیٹھا ہوا ہے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کہاں میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، کیا یہ ہاتھ میں کیا ہے، یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہی تو قرآن ہے۔ وہ اچھل گیا اور کہا کہ میں نے آج تک قرآن کی صورت نہیں دیکھی، میرے استاد نے جو زبانی طور پر مجھے سنایا اور سمجھایا، مجھے پڑھایا، ہم نے قرآن کریم نہیں دیکھا، ہمارے یہاں قرآن ختم ہو چکے تھے، انہیں ختم کر دیا گیا تھا، ہمارے حافظ جی نے بیٹھ کر کے ہمیں آگے بڑھایا۔ آج تمہارے گھروں میں، تمہاری مسجدوں میں قرآن موجود ہے، ایک ایک سال بیت جاتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں جو سال نہیں آتے، ایک ایک سال بیت جاتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں قرآن رکھے رہتے ہیں، جو بھی دنیا سے گیا، کسی کا بھی انتقال ہوا، ایک کام جانتے ہیں، چلو ایک بکسا اٹھاؤ اور یہ سارے ثواب کا نام لکھو اور مسجد پہنچا دو، قرآن کسی کو مل جائے تو قرآن پہنچا دو، پڑھے گا کون؟ ہمارے باپ کے نوکر ہیں نا سب، مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر تمہارا ڈبہ کھولیں گے نشان ثواب کا، پھر تمہارا قرآن پڑھیں گے، پھر تمہارے پارے پڑھے جائیں گے۔ کان کھول کے سن لو، آپ اگر اس کو یہی دین کا حصہ سمجھتے ہو تو آپ کی غلط فہمی ہے، سال میں ہو سکتا ہے جو ڈبے آپ کے یہاں اشارے ثواب میں رکھے ہو، بہت مشکل ہے سال میں ایک دو مرتبہ کوئی بندہ کوئی بھی قرآن کریم پڑھتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں دینے کی ضرورت ہے وہاں دیتے نہیں، کیونکہ اطمینان نہیں ہے نا، پولیس صاحب کھا جائیں گے، آپ بھی کھا جائیں گے، اٹھاؤ ڈبہ اور رکھ دو مسجد میں، پڑھیں گے دنیا والے، لکھا دو برائے اشارے ثواب فلاں ابن فلاں فلاں جگہ پر اور کام ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، اس قرآن کی قدر کرو، پھر ڈبے کو جس قرآن کا تم نے اپنی مسجد میں رکھا ہے، زمانے گزر جاتے ہیں ان کی دھول کو ہٹانے والا نہیں ہوتا، صفوں پہ دھول ہے تو تم مرسل پر چیختے ہو، امام پر چیختے ہو کہ جی آپ نے اپنی کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے وہ آزاد آئے تو اس ملک کے اندر آئے تھے، اور آنے کے بعد میں سلام کرتا ہوں پھر ان ماؤں کو جنہوں نے سرنگوں میں بٹھا کر کے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، مفتی اور مفتی وقت بنایا، پھر دنیا نے دیکھا بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے ٹک نہ سکی اور انہوں نے اپنے سروں پر کفن باندھ کر کے اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ چند بار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ صرف اس لیے ہے درد بھرا اپنا لہجہ میں آپ کر رہا ہوں، ان آپ نے قرآن کی عزت کرو۔ قدر کرو اور کوئی ہماری کا چلائے گا انسان کو بس کا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا ہے علامہ اقبال نے، وہ معزز سے مسلمان، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خالد تاریخ قرآن ہو کر نہ قرآن کی حقیقت سمجھی نہ قرآن کی حیثیت سمجھی۔ اللہ نے جو کلام ہمارے پاس رکھا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ معجزہ ہے، میرے نبی کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بال دکھا دے 12 ربیع الاول کو ہمارے گاؤں میں کہ ہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، تو پوری دنیا کے مسلمان آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال یہاں موجود ہے، ذرا دیکھ لیں۔ میرے بھائی، نبی کی بال بغیر سند کی نہیں، تو نبی کا بال کیسے بغیر سند کیا گیا؟ جو بال دکھا رہا ہے کم از کم وہ دکھائے تو یہ بال آیا کہاں سے؟ ایک بات بھی نبی کے
सिलसिले में जो मंसूब की जाती है उसकी सनद सहाबा तक पहुंचती है और सहाबा के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। तो मेरे भाइयों, कुरान तो जिंदा जावेद मौजूद है, जिसका हाफिज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हाफिज इब्राहीम अमीन जिसके हाफिज ये अल्लाह का कलाम हमारे सामने मौजूद है। इसकी कदर करो, नहीं पढ़ सके हो पढ़ने की कोशिश करो, बूढ़े हो गए हो कोई बात नहीं, अल्फाज नहीं निकलते तब भी पढ़ने की कोशिश करो। अपनी बच्चों, अपनी बच्चियों, अपनी नस्लों के अंदर कुरान से मोहब्बत, कुरान से इश्क पैदा कर दो, इनके दिलों के अंदर कुरान से ऐसी मोहब्बत बना दो कि सुबह से शाम तक इनकी जबानों पे तराने नहीं, अल्लाह का कलाम हो कि उठे तो अल्लाह का कलाम पढ़े, कि बैठे तो अल्लाह का कलाम पढ़े, इनकी आंखों के सामने अल्लाह का कलाम हो। फिर देखना तुम्हारे घरों में तो जो बरकतों का सिलसिला होगा, सारी मसाइल खत्म, सारे मुश्किलात खत्म, सारे हालात खत्म। ये कुरान की बरकत है कि अल्लाह ताला ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और उनके बाद बहुत सारे मुसलमानों को दुनिया में भी इज्जत दी और आखिरत में भी इज्जत दी। बगैर कुरान की न हम इज्जत पा सकते हैं, न इज्जत मिल सकती है। इसलिए इन अल्फाज की कदर करो। आज जिन बच्चों के सरों पे दस्तार रखी जाएगी, मैं बस आखिर में एक गुजारिश करूंगा कि अगर उनके वालिदैन यहाँ मौजूद हो, जिनके सरों के ऊपर दस्तार आज रखी जाएगी, बांधी जाएगी, बराए करम मेरी गुजारिश है, आज शहद करो कि मेरी कभी नमाज बहुत नहीं होती, क्योंकि आप हाफिज कहते हैं। अगर माएँ हैं तो सुने, उनसे मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है, कहें कि मैं हाफिज की माँ हूँ, मैं वालिदा हूँ हाफिज की, उनकी नमाज कज़ारी होनी चाहिए, चेहरे पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर होना चाहिए, कम से कम मोहरा और चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बना लो। हो सकता है अल्लाह इसी बहाने से तुम्हें माफ कर दे और ये कहे जब फरिश्ते पेश करें तो ये कहा जाए ये तो आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की तरह है, इसका लिबास तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिबास की तरह है। जब ये बात हम अपनी तरफ से करेंगे, हो सकता है रहमतें हक बहाना निकले, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है, हो सकता है हमारी मग़फ़िरत हो जाए, नजात का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह।